اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. عزت و شان والی کتاب جس میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے، جو بیان بھی ہے اور تفصیل بھی، حرف حرف، لفظ لفظ اور سطر سطر علم و آگاہی کا خزانہ ہے. وہ کتاب جس کا پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا سبھی کام برکت و رحمت والے ہیں. وہ مبارک کتاب قرآن مجید ہے. انسانیت کے لیے تا قیامت ایک مکمل ضابطہ اور قانون کی حیثیت رکھتی ہے. اس کی تلاوت باعث خیر و برکت اور قلبی تسکین کا باعث ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے. جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی. میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا. میم نون میم زیر میم زبر مش میم مش ہا زبر ہا میم مش ہا دال دو زیر دن میم مشہد. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچہ ابتدائی قاعدہ سے لے کر ناظرہ اس انداز میں پڑھے کہ اس کے اندر کوئی خامی نہ رہے. مدرسۃ المدینہ کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں قواعد و تجوید کے ساتھ بچے کو تعلیم دی جاتی ہے تاکہ وہ کسی موڑ پر جو ہے وہ ناکام نہیں رہے، اور کوئی سننے والا سنے تو اس کو سننے میں مزہ آئے. قرآن مجید پڑھنے والوں میں ایک طبقہ وہ جو قرآن کی زبان سے واقف ہیں اور اس کی آیت کو سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں. دوسرے وہ جو قرآن کی لغت سے تو واقف نہیں ہیں تاہم اس کتاب ہدایت کو سمجھنے اور اس سے استفادے کی خواہش رکھتے ہیں. نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے،
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ عنہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور فرماتے، اسی حدیث مبارک نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، جس شخص نے کتاب اللہ کی ایک آیت یا علم کا ایک باب سکھایا، اللہ پاک تا قیامت اس کا اجر بڑھاتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ تلاوت کلام مجید کا شرف پاتا ہے تو اس عزت والی کتاب کا ادب و احترام بھی معلوم ہونا چاہیے، جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روزانہ صبح قرآن مجید کو چومتے تھے اور فرماتے، یہ میرے رب عز و جل کا عہد اور اس کی کتاب ہے۔ تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے اور ابتدائی صورت میں بسم اللہ سنت، ورنہ مستحب۔ باوضو، قبلہ رو، اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرنا مستحب ہے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب کام عبادت ہیں۔ قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اگر آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے، مگر لحن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی رعایت کیجیے۔ قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے، جبکہ کسی نمازی یا مریض یا سوتے کو ایذا نہ پہنچے۔ جب قرآن پاک کی صورتیں یا آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس وقت بعض لوگ چپ تو رہتے ہیں مگر ادھر ادھر دیکھنے اور دیگر حرکات و اشارات وغیرہ سے باز نہیں آتے۔ ایسوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ چپ رہنے کے ساتھ ساتھ غور سے سننا بھی لازم ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع سننے کے لیے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے، اگرچہ اور لوگ اپنے کام میں ہوں۔ آپ بھی اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے تلاوت کلام مجید کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران آیت سجدہ آ جائے تو ایسے مقام پر پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی بابرکت کتاب، یہ وہ کتاب ہے جسے کلام الہی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے والے کو اجر اور ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ وہ بابرکت کتاب جس کی اتنی برکتیں ہیں، جس کی اتنی شان ہے۔ اس کلام الہی کی کچھ آیات ایسی بھی ہیں جنہیں آیت سجدہ کہا جاتا ہے۔ آیت سجدہ وہ آیات ہیں جن کے پڑھنے یا سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ سننے والا ارادتاً سن رہا ہے یا بغیر ارادے کے سن رہا ہے، دونوں صورتوں میں سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی آیت سجدہ سنیں یا پڑھیں اپنے رب کے حضور ضرور حاضری دیں کہ یہ آیت سجدہ پڑھ کر سن کر ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا، سجدہ ریز ہونا، یہ واجب ہے۔ سبحان اللہ، تلاوت کلام مجید کی کیا بہاریں ہیں۔
जिन्हें पढ़ या सुनकर दिल मचल उठता है। आज के इस जदीद दौर में इंसान इस बात को मान चुका है कि तिलावत कलाम मजीद की बदौलत मरीजों को शिफा नसीब हुई। कई लाइलाज मरीज रूबा सेहत हुए, जिंदगी की शाहराह पर फिर गामज़ने सफर हुए। ये फैजान कुरान ही तो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा मरित्तु फहुव यशफ़ीन। जब बंदा तिलावत कर रहा होता है तो इसमें हम ये देखते हैं कि तिलावत करने के दौरान इंसानी जिस्म में, इंसानी दिमाग में क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। जैसे कि एक स्टडी के हिसाब से यहाँ पे मेंशन है कि जिस वक्त बंदा तिलावत कर रहा होता है, दिमाग का वो एरिया जिसको हम लोग उमूमन बोलते हैं टेम्पोरल लोब, अगर तिलावत सही अंदाज में और सही मखारिज के साथ की जा रही हो या सुनी जा रही हो तो आवाज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी वजह से दिमाग का टेम्पोरल लोब उसमें स्टिमुलेशन होती है। जब ये एरिया स्टिमुलेट होता है तो इस एरिया के जो फंक्शंस होते हैं, जो काम होते हैं, इस एरिया का काम ये होता है इंसानी दिमाग को जो रीजनिंग का काम करना होता है वो काम करने की सलाहियत इम्प्रूव होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये एरिया इम्पोर्टेंट होता है इंसानी याददाश्त को बरकरार रखने के लिए। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, अब आप समझ गए होंगे कि अगर सही अब मखारिज के साथ कुरान पढ़ा जाए या कुरान सुना जाए तो इंसानी दिमाग के अंदर टेम्पोरल लोब का एरिया स्टिमुलेट होता है एंड दिस एरिया इज़ रिस्पॉन्सिबल कि आपकी जो मेमोरी है या आपकी जो याददाश्त है उसको बरकरार रखने के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह एक बहुत मशहूर बीमारी है, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो उस एज बढ़ने के साथ दिमाग के अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, यानी दिमाग के काम करने की सलाहियत थोड़ी हद तक कम होती है एज रिलेटेड। वो लोग जो हाफिज होते हैं, वो लोग जो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कुरान करीम की तिलावत कर रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं तो ये डीजेनरेटिव चेंजेस किसी हद तक कम होते हैं। और एक मशहूर बीमारी होती है भूलने की बीमारी, थोड़ी याददाश्त कम हो जाती है, उसको बोलते हैं अल्जाइमर डिजीज़। बहुत सारे हाफिज़ कुरान से मैंने खुद ज़ाती तौर पे भी मालूमात ली है, वो हाफिज़ कुरान जो हिफ्स कर चुके होते हैं इनके अंदर ओल्ड एज में 50 साल 60 साल की एज के अंदर भी अल्जाइमर डिजीज़ की बीमारी के आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसी के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर और डिप्रेशन ये मोस्ट कॉमन बीमारियाँ हैं एंड मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करती हैं मास पॉपुलेशन को। और इन बीमारियों को अमूमन कहा जाता है कि प्रिवेंटेबल डिजीज़, यानी इन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो ऐसे मरीज़ों के ऊपर ये स्टडी कंडक्ट हुई। इन मरीज़ों को या तो कुरान पढ़ना सिखाया गया या इनको कुरान की तिलावत सुनाई गई। तो दोनों सूरतों के अंदर जो इसको बोलते हैं, हमारी टर्म्स में बोलते हैं प्रीवेलेंस, यानी एक बीमारी इनके अंदर मौजूद है। अब इनको फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो नहीं दिया गया, यानी मेडिसिन तो नहीं दी गई, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से मुराद ये कि कुरान की तिलावत सुना के या कुरान पढ़ने की तरगीब दे के या कुरान पढ़ा के इनको स्टडी भी किया गया, इनका ग्लूकोज भी मॉनिटर किया गया, ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर की गई। तो इसके जो प्रीवेलेंस यानी रेशियो निकल के आया है तो ऑलमोस्ट समझ ले कि एक बीमारी के अंदर ब्लड प्रेशर के अंदर 71% जो है आपको रिड्यूस हुई है बीमारी के अंदर चांसेस, और दूसरा डायबिटिक के अंदर जो है ऑलमोस्ट 30% डिक्रीज मिला है। मदनी चैनल के नाजरीन, एक बीमारी और होती है जिसको बोलते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर, या माशरे में ये बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन होती चली जा रही है। इसकी कुछ वजूहात भी होती हैं, जैसे पान गुटखा का इस्तेमाल करना होता है, सिगरेट स्मोकिंग का इस्तेमाल कर रहा होता है, नींद की कमी होती है, बाहर की कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे होते हैं, तो उसके अंदर ब्रेन में एक्स्ट्रा स्टिमुलेंट एक्टिविटी आ जाती है, तो उसको बोलते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इस तरह के मरीज़ों के अंदर घबराहट पाई जाती है, नींद की कमी पाई जाती है, किसी काम करने से पहले इनके अंदर घबराहट होती है। इसको मिसाल यूँ ले लेते हैं, जब बच्चा या तालिब इल्म एग्ज़ाम देने जा रहा होता है या किसी एग्ज़ाम देने या इंटरव्यू देने जा रहा होता है तो उसको बहुत घबराहट हो रही होती है। तो इस तरह के तालिब इल्म और इस तरह के लोगों पे जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं,
ان پہ ریسرچ کری گئی. ان کو ایگزام سے پہلے 30 منٹ قرآن کریم کی تلاوت سنائی گئی, اور قرآن کریم کی تلاوت سنانے کے بعد ان کو پھر ایگزام کی طرف بھیجا گیا. تو ان کے جو ایکسپیرینسز تھے, جو ریسرچ کے اندر انکلوڈیڈ مینشن ہے کہ جو انگزائٹی لیول یعنی جو گھبراہٹ پہلے انہیں محسوس ہوتی تھی, قرآن کریم کی تلاوت سننے کے بعد ان کے اندر وہ گھبراہٹ نہیں پائی گئی. اسی طرح وہ لوگ جو انٹرویو وغیرہ دینے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی اسی طرح کی گھبراہٹ نہیں پائی گئی. تو اگر آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں یا کسی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں یا ضروری کام کرنے جا رہے ہیں اور انگزائٹی کا مرض ہے یا آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے, تو قرآن کریم کی تلاوت آپ کر کے جائیں یا سن کے جائیں تو اللہ نے چاہا تو آپ کو اس کی برکتیں حاصل ضرور ہوئیں گی. سائنٹیفکلی طور پہ جب بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے, ایک ویو لینتھ ہوتی ہے. دوسرا, اس کی اکثر امیر علیہ سنت ترغیب دلاتے ہیں کہ قرآن کریم کو مخارج کے ساتھ, صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے, ان کے مطلب زائل نہ ہوں. جب مخارج درست ہوتے ہیں تو کچھ پیشنٹ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ فالج کے مریض, جو فالج کے مریض تھے ان کو قرآن پڑھنا سکھایا گیا صحیح مخارج کے ساتھ. اس میں صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے سے ہوتا یہ کہ ہمارا جو بولنے کا نظام ہے, جو آرٹیکولیٹری سسٹم کہلاتا ہے, آرٹیکولیشن بیسیکلی کہلاتی ہے کہ مخارج کا صحیح تلفظ کے ساتھ ڈیلیور کرنا یا کسی بھی ورڈ کا صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ نکل جانا, آرٹیکولیشن کراتا ہے. جب اس کی پریکٹس کی جاتی ہے تو فالج کے مریض جن کو موٹر ایفیزیا یعنی وہ بول نہیں سکتے ہیں یا بولتے ہیں تو ان کے الفاظ سمجھ نہیں آتے, تو ان کے اندر کافی حد تک یہ امپرومنٹ نظر آئی. اسی طرح وہ بچے جن کے اندر چھوٹی عمر کے اندر ہکلاہٹ کا مسئلہ ہوتا ہے یا رک کے بولتے ہوتے ہیں یا ان کی اسپیچ پاور امپروو نہیں ہوتی, اگر ان بچوں کو صحیح مخارج کے ساتھ 1 سے 2 گھنٹہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا سکھائیں گے اور قرآن پڑھنا سکھائیں گے صحیح مخارج کے ساتھ, تو جن بچوں کے اندر بولنے کی کمی ہے یا بولنے کی پرابلم ہے, یہ پرابلم کسی حد تک دور ہو جائے گی. تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی, معاف فرما میری خطا الہی. عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا خدمت قرآن کے حوالے سے بہت بڑا کردار ہے. اشاعت قرآن سے لے کر تعلیم قرآن تک ہر لمحہ پیش یہ تحریک اپنی مثال آپ ہے. جدید طرز اور جدید ضرورتوں کے پیش نظر قرآن مجید کو خوبصورت اور دیدہ زیب انداز میں پبلش کرنے کا سہرا بھی دعوت اسلامی کو جاتا ہے. ملک و بیرون ملک خاص و عام تک شائع شدہ کلام مجید کی ترسیل کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کوششیں قابل تعریف ہیں. مکتبۃ المدینہ, مکتبۃ المدینہ, مکتبۃ المدینہ, مکتبۃ المدینہ. قرآن پاک کو خوبصورت طریقے سے شائع یعنی پبلش کرنا, مسلمانوں کو درست قرآن پڑھنا سکھانا, مساجد و مدارس, عوامی جگہوں مثلاً ایئرپورٹ, ریلوے اسٹیشن, بس اسٹینڈ وغیرہ کی جائے نماز میں قرآن کریم پہنچانا اور احکام قرآن پر عمل و ترغیب دلانا وغیرہ خدمت قرآن پاک کی مختلف صورتیں ہیں. دعوت اسلامی کس طرح خدمت قرآن کر رہی ہے, آئیے سنتے ہیں. جہاں دعوت اسلامی دین کے کئی شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت میں مصروف عمل ہے, وہیں پر الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کا قدیم و عظیم شعبہ جو قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے میں مصروف عمل ہے. جی ہاں, میری مراد دعوت اسلامی کے بہت ہی پیارے شعبے مدرسۃ المدینہ سے ہے. مدرسۃ المدینہ کی کئی برانچز ملک و بیرون ملک میں بچوں کو قرآن پاک پڑھانے میں مصروف عمل ہیں. دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں بچوں کے مدارس بھی شامل ہیں, بچیوں کے مدارس بھی شامل ہیں. کچھ ہمارے مدارس المدینہ دعوت اسلامی کے ایسے ہیں کہ جس میں باقاعدہ بچے رہتے ہیں. جی ہاں, اس میں ہاسٹل کا انتظام بھی ہے جہاں پہ بچوں کو کھانے پینے کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے اب تک تقریباً 4041 یعنی 4041 مدارس المدینہ ملک و بیرون ملک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں.
اسی طرح سے ان کے اندر تقریباً اپروکسیمیٹلی 10,000 اسٹاف موجود ہے کہ جو اس عظیم کام کو کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ اسی طرح سے تقریباً ان مدارس میں 8,691 یعنی 8,691 کلاسز حفظ و ناظرہ کی موجود ہیں، جن کے اندر تقریباً 1,80,000 1,80,000 بچے قرآن پاک کی تعلیم مفت حفظ و ناظرہ حاصل کر رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے کہ جب سے مدارس المدینہ کا آغاز ہوا اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً 87,000 یعنی کہ 87,000 کے قریب بچے اور بچیاں قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، جبکہ شروع سے لے کر یعنی کہ جب سے آغاز ہوا مدرسۃ المدینہ کا اس وقت سے لے کر اب تک کی اگر بات کی جائے تو تقریباً 2,72,000 2,72,000 بچے اور بچیاں قرآن پاک ناظرہ مکمل کر چکے ہیں۔ اندازہ کریں کہ دعوت اسلامی کس انداز سے قرآن پاک کی خدمت کرنے میں مصروف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ہمارے شعبے مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے، مدارس المدینہ کا ساتھ دیجیے، اپنے بچوں کو مدارس المدینہ میں داخلہ کروائیے، یقیناً اس کے ذریعے قرآن پاک کا فیضان بھی عام ہوگا، اخلاقی تربیت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل یہ بچے اور بچیاں معاشرے کے باوقار فرد بنیں گے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے قرآن پاک کی مختلف لائنوں اور سائزوں پر مشتمل متعدد نسخے شائع کیے گئے ہیں، جبکہ معیار میں مزید بہتری لانے کے لیے مشہور اشاعتی مرکز بیروت لبنان سے بھی قرآن پاک کی اشاعت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تجوید و قرات کے بنیادی قواعد کو آسان انداز میں سکھانے کے لیے مدنی قاعدہ مرتب کیا گیا ہے۔ کنز الایمان مع خزائن العرفان اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا شاہکار ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور اس پر صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی کا تفسیری حاشیہ خزائن العرفان کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ مکتبۃ المدینہ نے المدینۃ العلمیہ کے تعاون سے کنز الایمان مع خزائن العرفان کا اغلاط سے حتی المقدور پاک تسہیل شدہ اور معیاری نسخہ شائع کیا ہے۔ اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے تلاوت کلام مجید کا شوق پیدا کیجیے، اپنی اولاد کو بھی ترغیب دیجیے۔ کلام پاک کے مولا مجھے آداب سکھا دے، مجھے کعبہ دکھا دے، گنبد خضرا بھی دکھلا دے۔ قرآن کریم لا ریب کتاب ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن پڑھنے سے خیر و برکت ملا کرتی ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے، قرآن کو چومنے سے بھی ثواب ملا کرتا ہے۔ ایسی بابرکت کتاب اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ قرآن کی فضیلت کے کیا کہنے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بتلاوت القرآن، فرمایا تم پر قرآن کی تلاوت کرنا لازم ہے، قرآن کی تلاوت لازمی کیا کرو، کیونکہ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جس جگہ پر تلاوت کی جاتی ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العالمین رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو تلاوت کرنے والا ہوتا ہے دین و دنیا کی برکتیں اس کا مقدر ہوا کرتی ہیں۔ جو قرآن کی تعلیم و تعلم کے اندر مشغول رہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابو امامہ باہلی اس حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن کی قرات کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا، کیونکہ قیامت کے دن یہ قرآن بندے کی شفاعت کرنے والا ہوگا، قیامت کے دن یہ شفیع بن کر آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا کہ مولا یہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا، دنیا میں مجھ سے پیار کرتا تھا، دنیا میں میری تلاوت کرنے والا تھا، اے مولا اس کو بخش دے۔ اللہ رب العالمین قرآن کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور بندے کو نجات کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ قرآن کو پڑھنے کی فضیلتیں قرآن و حدیث میں مجموعی طور پر الگ بیان کی گئی ہیں، لیکن ایک ایک الگ الگ صورتوں کی فضیلت احادیث کے اندر الگ بیان کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کی فضیلت الگ بیان کی گئی ہے، آیت الکرسی کی الگ ہے، سورہ انعام کی الگ ہے، سورہ رحمان کی الگ ہے، سورہ یاسین کی الگ ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن پڑھنے سے فائدہ بھی ہمارا ہے، اللہ پاک اس پر انعامات کا وعدہ بھی فرماتا ہے، فضیلتیں بھی بندے کو عطا فرماتا ہے۔ ایک اور ذرا عشق کی نگاہ سے دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ اگر بندہ کسی سے محبت کرے
اور جس سے بندہ پیار اور محبت کرتا ہے اس کی زبان سے کچھ الفاظ نکل جائیں تو اس کے الفاظ بندے کو بڑے بھا جاتے ہیں، وہ بہت پیارے لگتے ہیں، وہ الفاظ دل میں گھر کر لیتے ہیں۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں مرتبہ یہ الفاظ نبی کریم علیہ السلام نے پڑھے ہیں، زبان سے دہرائے ہیں، قرآن کا کئی مرتبہ دور فرمایا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے اس قرآن کو پڑھا ہے، صحابہ کرام نے اس قرآن کو پڑھا ہے۔ ارے جب اتنے محبوب بندوں نے اس قرآن کو پڑھا ہو، ذرا اس انداز میں یہ سوچ کر بھی قرآن کی تلاوت کریں کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو حضور کی زبان حق ترجمان سے نکلتے تھے۔ حضور ان کو پڑھا کرتے تھے تو قرآن پڑھنے کا مزہ مزید دوبالا ہو جائے گا۔ قرآن سے محبت ہونی چاہیے، اپنے گھر میں اس کی تلاوت کریں تو گھر کی مصیبتیں دور ہوں گی، دکانوں میں پڑھیں تو کاروبار میں برکت حاصل ہوگی، آفیسز میں پڑھیں مصیبتیں دور ہوں گی۔ اللہ رب العالمین برکتوں کا خزانہ قرآن کو پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ قرآن سے ہمیں دلی محبت ہونی چاہیے۔ دعا ہے رب کریم قرآن سے ہمیں سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے جو عظمت و شان قرآن مجید کو عطا کی ہے وہ کسی اور کلام کو حاصل نہیں۔ تمام جن و انس مل کر اور ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی قرآن عظیم جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ اللہ عز و جل زمین والوں پر عذاب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے سنتا ہے تو عذاب روک لیتا ہے۔ اللہ پاک کی پاکیزہ کتاب قرآن کی جہاں دیکھ کر تلاوت باعث خیر و برکت ہے، وہاں اس کی آیت کو حفظ کرنا بھی برکت و سعادت کا باعث ہے۔ میرا نام حماد اتاری ہے اور میں مدرسۃ المدینہ کا طالب علم ہوں۔ یہاں پہ میں نے ناظرہ مکمل کیا اور اب میں حفظ کی کلاس میں ہوں اور حفظ کے میرے 7 پارے ہو چکے ہیں۔ میرا نام محمد افضل اتاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ کا طالب علم ہوں۔ میں نے یہاں سے پہلے ناظرہ کی کلاسیں مکمل کی، اس کے بعد میرے گھر سے میرے والدین کا ذہن بنایا کہ میں حفظ کروں، میرا بھی ذہن تھا کہ میں حفظ کروں، اور اب ماشاءاللہ سے میں حفظ کر رہا ہوں۔ میرے 13 سپارے مکمل ہو چکے ہیں۔ ہو کرم اللہ حافظ مدنی منوں کے طوفیل، جگمگاتے گنبد خضرا کی کرنوں کے طوفیل۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے۔